الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم میں سے کوئی مومن کامل نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے بھائی یعنی مومن کے لیے وہی چیز نہ پسند کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعضاء کے تقوی کا بیان، آنکھ کا بیان۔ اللہ رب العالمین تمہیں اور ہمیں آنکھ کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک آنکھ ہر فتنے اور آفت کا سبب ہے۔ آنکھ کے معاملے میں تم 3 اصول یاد رکھو، یہ تمہیں کافی ہوں گے۔ پہلا اصول، یہ ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ کنز الایمان، مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے۔ بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔ دیکھو، میں نے اس آیت مبارکہ میں غور کیا تو مختصر ہونے کے باوجود اس میں 3 عمدہ معنی مطالب پائے۔ نمبر 1، ادب سکھانا، تنبیہ یعنی خبردار کرنا، اور تحدید یعنی ڈرانا۔ ادب سکھانا، جہاں تک ادب سکھانے کی بات ہے تو وہ اس حصے میں ہے، ترجمہ کنز الایمان، مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں۔ یہاں ادب سکھایا گیا ہے اور ایک غلام پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے آقا کا حکم مانے اور اس کے ادب کو بجا لائے، ورنہ وہ بے ادب ہو جائے گا، پھر اسے مجلس میں حاضری کی اجازت ملے گی نہ وہ اس کے لائق ہوگا۔ اس نقطے کو سمجھو اور اس میں موجود معنی پر غور کرو، کیونکہ اس میں بہت کچھ ہے۔ نمبر 2 ہے تنبیہ یعنی خبردار کرنا۔ جہاں تک تنبیہ یعنی خبردار کرنے کی بات ہے تو وہ اس حصے میں ہے، ترجمہ کنز الایمان، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے۔ اس جملے کے 2 معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ ان کے دلوں کو بہت ستھرا کرنے والا ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا معنی پاکی اور تزکیہ کا معنی پاک کرنا، ستھرا کرنا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ ان کی نیکیوں کو بڑھانے اور زیادہ کرنے والا ہے، کیونکہ اصل کے اعتبار سے زکوٰۃ کے معنی ہے زیادہ ہونا۔ پس اللہ پاک نے تنبیہ فرما دی کہ نگاہیں نیچی رکھنے میں دلوں کی صفائی اور نیکیوں کی کثرت و زیادتی ہے، اور یہ اس لیے کہ اگر تم نگاہیں نیچی نہیں رکھو گے اور ان کی لگام ڈھیلی چھوڑ دو گے تو وہ بیکار چیزوں کو دیکھیں گی، اور یہ بھی اندیشہ ہے کہ وہ حرام کو دیکھنے لگ جائیں، اور اگر تم نے جان بوجھ کر حرام کی طرف نظر کی تو یہ کبیرہ گناہ ہے، اور بہت ممکن ہے کہ تمہارا دل اس حرام میں لگ جائے گا، اور اگر اللہ پاک نے رحم نہ فرمایا تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ مروی ہے کہ بندہ کبھی ایسی نظر ڈالتا ہے جس کے سبب دل ایسا بگڑتا ہے جیسے کھال بگڑ جاتی ہے، اب اس سے کبھی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ شہوت کا بیج بونے والی، اگر تمہاری نظر جائز مباح چیزوں کی طرف اٹھتی ہے تو اس سے بارہا تمہارا دل مصروف ہو جائے گا، اور اس کے سبب تمہیں خیالات و وسوسے آئیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم اس مباح تک پہنچ نہ سکو تو یوں خیر و بھلائی سے محروم ہو کر تمہارا دل اسی میں لگا رہے گا، اور اگر تم نے ان چیزوں کی طرف نظر نہ کی تو تم ان سب سے بے پرواہ اور پرسکون ہو جاؤ گے۔ اسی کے متعلق حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ نظر کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ دل میں شہوت کا بیج بوتی ہے، اور دیکھنے والے کو فتنے میں ڈالنے کے لیے یہی کافی ہے۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری علیہ رحمۃ اللہ الولی نے فرمایا، شہوتوں کے لیے سب سے اچھی رکاوٹ نگاہیں نیچی رکھنا ہے، اور کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، ترجمہ، اگر تم نے اپنی نگاہ کو کھلا چھوڑ دیا تو طرح طرح کے مناظر ایک دن تمہیں تھکا دیں گے، کیونکہ تم نہ تو سب کا سب دیکھ سکو گے اور نہ بعض سے صبر کر سکو گے، لہٰذا ایسے معاملے سے بچو کہ اگر اس میں داخل ہونے کے راستے کشادہ ہو گئے تو اس سے نکلنے کے راستے تم پر تنگ ہو جائیں گے۔ نگاہ جھکانے کا فائدہ، جب تم نظر کی حفاظت کرتے ہوئے اسے جھکائے رکھو گے اور بے فائدہ بیکار چیزوں کی طرف نہیں دیکھو گے تو تمہارا
سینہ صاف ہو جائے گا، دل فارغ ہو کر کثیر وسوسوں سے راحت پا جائے گا اور نفس آفات سے سلامت ہو کر نیکیوں میں اضافے کی طرف بڑھے گا۔ پس اس جامع نقطے سے آگاہ رہو اور اللہ پاک اپنے فضل و احسان سے توفیق عطا فرمانے والا ہے۔ تحدید، جہاں تک تحدید یعنی ڈرانے کی بات ہے تو وہ مذکورہ آیت طیبہ کے اس حصے میں ہے۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے، اور اس فرمان باری تعالیٰ میں بھی تحدید ہے۔ ترجمہ کنز الایمان، اللہ جانتا ہے چوری چھپے کی نگاہ اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہے۔ جس بندے کو اپنے رب عز و جل کے حضور کھڑا ہونے کا خوف ہو تو اسے ڈرانے کے لیے اتنی ہی نصیحت کافی ہے۔ یہ پہلا اصول کتاب اللہ سے تھا۔ دوسرا اصول، حضور سرور عالم شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے کہ عورت کے محاسن یعنی حسن و جمال کی طرف دیکھنا ابلیس کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے، تو جس نے اسے ترک کیا اللہ پاک اسے عبادت کا ایسا مزہ چکھائے گا جو اسے خوش کر دے گا۔ عبادت کی مٹھاس اور مناجات کی لذت عبادت گزاروں کے نزدیک بہت بڑی چیز ہے، اور اس کے لیے حدیث میں بیان کردہ عمل ایک مجرب نسخہ ہے۔ جو اس پر عمل کرے گا اسے اس کا یقین ہو جائے گا۔ بے شک جب وہ فضول چیزوں سے اپنی نظر کی حفاظت کرے گا تو عبادت کی لذت و مٹھاس اور دل کی ایسی صفائی پائے گا جو اس سے پہلے کبھی نہ تھی۔ تیسرا اصول، تم اپنے ہر عضو پر غور کرو کہ اس کا صحیح استعمال کہاں ہے اور اسے کس لیے بنایا گیا ہے، تو اسی حساب سے تم ان کی حفاظت و نگہداشت کرو۔ تو یاد رکھو، پاؤں جنتی باغات اور محلات کی سیر کے لیے ہیں، ہاتھ شراب طہور کے جام پینے اور پھل کھانے کے لیے ہیں، یوں ہی تمام اعضاء کا معاملہ ہے، پس آنکھیں رب العالمین جل جلالہ کا دیدار کرنے کے لیے ہے۔ بے شک دونوں جہاں میں اس سے بڑی عزت و کرامت کوئی نہیں ہے، لہٰذا جس شے سے اتنی عظیم نعمت و کرامت کی امید ہو وہ یقینی طور پر اس بات کی حقدار ہے کہ اس کی حفاظت اور عزت و تکریم کی جائے۔ شاعر کہتا ہے، ترجمہ، تو لیلا کو ان آنکھوں سے کیسے دیکھے گا جن سے اوروں کو دیکھتا ہے، حالانکہ تو نے آنسو بہا کر انہیں صاف بھی نہیں کیا۔ بیان کردہ تین اصولوں میں اگر تم نے اچھی طرح غور و فکر کیا تو یہ تمہیں کافی ہوں گے، اور توفیق دینے والا اللہ پاک ہی ہے۔ کان کا بیان، کان کو بھی فضول اور بری باتوں سے بچانا ضروری ہے، اور یہ دو وجہ سے ہے۔ پہلی وجہ، مروی ہے کہ سننے والا بولنے والے کا شریک ہوتا ہے۔ اسی بارے میں ایک شاعر نے کہا، ترجمہ، راستوں میں سے درمیانی راستہ اختیار کر اور شبہ والی جانب سے دور ہو جا، برا سننے سے اپنی سماعت کو ایسے بچا جیسے برا بولنے سے زبان کو بچاتا ہے۔ بے شک برا سن کر تو بولنے والے کے شریک ہو جاتا ہے، لہٰذا خبردار ہو جا۔ دوسری وجہ، بری اور فضول گفتگو سننا دل میں خیالات اور وسوسے پیدا کرتا ہے، پھر بدن میں بے چینی آ جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے عبادت میں دل نہیں لگتا۔ پھر یہ بھی جان لو کہ آدمی کے کان میں پڑنے اور دل میں اترنے والی گفتگو پیٹ میں جانے والے کھانے کی طرح ہوتی ہے، اور پیٹ میں جانے والا کھانا نفع مند بھی ہوتا ہے اور نقصان دہ بھی۔ اس میں غذائیت بھی ہوتی ہے اور زہر قاتل بھی، بلکہ گفتگو کی تاثیر کھانے کے مقابلے میں بہت زیادہ اور دیر پا ہوتی ہے، کیونکہ کھانا تو نیند وغیرہ کے سبب ہضم ہو کر معدے سے خارج ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات اس کا اثر کچھ وقت تک باقی رہ کر ختم ہو جاتا ہے، اور انسانی جسم سے اس کا اثر ختم کرنے کے لیے دوا بھی ہوتی ہے، مگر اس کے برعکس انسان کے دل میں داخل ہونے والی گفتگو بعض اوقات پوری زندگی اس کے ساتھ چمٹ جاتی ہے اور وہ اسے بھول نہیں پاتا۔ اگر وہ باتیں بری ہوں تو انسان کو عیب دار بنا دیتی ہیں، اور ان کے سبب دل میں برے خیالات اور وسوسے آتے رہتے ہیں، اور بندے کو اس بات کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ ان سے جان چھڑائے اور دل سے ان کی یاد مٹائے، ان کے شر سے اللہ پاک کی پناہ طلب کرے اور ان سے بے خوف نہ رہے، ورنہ وہ اسے کسی مصیبت یا بڑی آفت میں مبتلا کرنے کا سبب بن جائیں گے۔
اور اگر تم نے بیکار و فضول باتوں سے اپنے کانوں کی حفاظت کی تو ان تکلیفوں سے راحت میں رہو گے۔ لہٰذا عقل مند کو اس میں غور کرنا چاہیے اور اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ زبان کا بیان۔ تمہارے لیے زبان کی حفاظت کرنا، اسے روکنا اور قید کر کے رکھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ سارے اعضاء سے بڑھ کر سرکشی، فساد اور دشمنی اس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، آپ کو مجھ پر سب سے زیادہ کس چیز کا خوف ہے؟ آپ نے اپنی زبان اقدس پکڑ کر ارشاد فرمایا، اس کا۔ حضرت سیدنا یونس بن عبید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میرا نفس بصرہ کی شدید گرمی میں روزہ رکھنے کی تکلیف برداشت کر سکتا ہے، مگر فضول گوئی کا ایک لفظ چھوڑنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو اب تم پر لازم ہے کہ خوب کوشش کر کے زبان کی حفاظت کرو۔ زبان سے متعلق 5 اصول۔ اب ہم زبان کے بارے میں 5 اصول ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب انسان صبح کرتا ہے تو تمام اعضاء زبان سے کہتے ہیں، ہم تجھے خدا کا واسطہ دیتے ہیں کہ تو سیدھی رہنا، کیونکہ اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ میں کہتا ہوں اس روایت کا معنی یہ ہے کہ زبان کا بولنا تمام اعضاء پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اچھا بولے تو توفیق الہی، اور برا بولے تو ذلت و رسوائی، اور اللہ پاک بہتر جانتا ہے۔ پھر بیان کردہ معنی کو حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار کے اس قول سے بھی تقویت ملتی ہے کہ جب تم اپنے دل میں سختی، بدن میں کمزوری اور رزق میں تنگی دیکھو تو جان لو کہ تم نے ضرور کوئی فضول بات منہ سے نکالی ہے۔ وقت کی قدر کیجیے۔ حفاظت زبان کے لیے اپنے وقت کی قدر کرو، کیونکہ انسان جو کلام کرتا ہے وہ زیادہ تر ذکر الہی کے علاوہ ہی ہوتا ہے، اور اس میں بھی بیشتر گناہوں بھری گفتگو ہوتی ہے جس کے متعلق پوچھا جائے گا، ورنہ کم از کم فضول و بیکار باتوں میں وقت ضائع ہوتا ہے۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا حسان بن سنان علیہ رحمۃ المنان ایک بالا خانے کے پاس سے گزرے تو پوچھا، یہ کب تعمیر کیا گیا؟ پھر اپنے نفس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے دھوکے باز نفس، تو فضول چیز کے بارے میں پوچھتا ہے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1 سال روزے رکھ کر نفس کو سزا دی۔ میں کہتا ہوں خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے نفسوں پر متوجہ رہتے ہیں، اور افسوس ہے ان لوگوں پر جنہوں نے شرم و حیا کو خیر باد کہہ دیا اور لگام ڈھیلی چھوڑ رکھی ہے۔ اللہ پاک ہی مدد فرمائے۔ شاعر نے بالکل سچ کہا، اور کیا خوب کہا ہے کہ ترجمہ، جب تو تنہا اور پرسکون ہو تو رات کی تاریکی میں 2 رکعات نفل کو غنیمت جان، اور جب تو کوئی باطل و فضول بات بولنا چاہے تو اس کی جگہ ایک بار سبحان اللہ کہہ لیا کر۔ پس خاموش رہنا بولنے سے بہتر ہے، اگرچہ تو بولنے کا ماہر ہو۔ نیک اعمال کو بچائیے۔ زبان کی حفاظت میں نیک اعمال کی حفاظت ہے، کیونکہ جو شخص اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا اور بہت بولتا ہے تو لا محالہ لوگوں کی غیبت میں پڑ جاتا ہے، جیسا کہ ایک مقولہ ہے کہ یعنی جو زیادہ بولتا ہے زیادہ غلطی کرتا ہے، اور غیبت تو نیکیوں کو تباہ کر دینے والی بجلی ہے۔ منقول ہے کہ لوگوں کی غیبت کرنے والے کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو ایک منجنیق یعنی پتھر پھینکنے کا آلہ نصب کر لے اور اس کے ذریعے اپنی نیکیاں مشرق و مغرب اور شمال و جنوب چاروں طرف پھینکتا رہے۔ غیبت کرنے والے کو تحفہ۔ ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ کسی نے حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ الولی سے کہا، اے ابو سعید، فلاں شخص نے آپ کی غیبت کی ہے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تازہ کھجوروں سے بھرا ایک تھال اس کو بھجوایا اور پیغام دیا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم نے اپنی نیکیاں مجھے تحفے میں دی ہیں، تو میں نے بھی چاہا کہ تمہیں اس کا بدلہ دے دوں۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس غیبت کا تذکرہ ہوا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اگر میں غیبت کرتا تو اپنی ماں کی ضرور کرتا، کیونکہ وہ میری نیکیوں کی زیادہ حقدار ہے۔
عبادت کسی کی، ثواب کسی اور کا۔ منقول ہے کہ ایک بار حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ رات کا قیام نہ کر سکے تو اس پر ان کی اہلیہ نے انہیں آر دلائی، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا گزشتہ رات چند لوگوں نے نمازیں پڑھیں، جب صبح ہوئی تو انہوں نے میری غیبت کر لی، اب قیامت کے دن ان کی نمازیں میرے ترازو میں ہوں گی۔ آفتوں سے سلامتی پائیے۔ زبان کی حفاظت میں دنیاوی آفات سے سلامتی ہے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ الولی نے فرمایا زبان سے ایسی بات مت نکال جس کی وجہ سے تیرے دانت توڑ دیے جائیں۔ ایک دوسرے بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اپنی زبان کو اتنا دراز مت کرو کہ تمہاری عزت و شان خراب ہو جائے۔ کسی شاعر نے کہا، ترجمہ، اپنی زبان کی حفاظت کر، نہ بول، نہ مصیبت میں پڑ، بے شک مصیبت گفتگو سے جڑی ہوئی ہے۔ دل کی دلیل۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ترجمہ، خبردار اپنی زبان کی حفاظت کر کیونکہ زبان بہت جلد آدمی کو قتل کروا دیتی ہے۔ بے شک زبان دل کی دلیل ہے جو لوگوں کو بولنے والے کی عقل پر مطلع کرتی ہے۔ غارت گر شیر۔ حضرت سیدنا ابن مطیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ترجمہ، آدمی کی زبان گھات لگائے شیر کی مانند ہے، اسے جیسے ہی موقع ملتا ہے غارت گری کرتا ہے، لہٰذا خاموشی کی لگام دے کر زبان کو بد زبانی سے بچا تو یہ تیرے لیے آفتوں اور مصیبتوں سے آڑ بن جائے گی۔ ایک مشہور کہاوت ہے کہ بہت سے الفاظ بندے سے کہتے ہیں ہمیں منہ سے مت نکالو۔ اخروی آفتوں کو یاد کیجیے۔ اخروی آفات اور ان کے انجام کو یاد کرنا، اس معاملے میں صرف ایک نقطہ ذہن نشین کر لو کہ تم جو بات کرو گے وہ یا تو ناجائز و حرام ہوگی یا پھر جائز مگر فضول و بیکار۔ اگر ناجائز بات ہوئی تو اس پر تمہیں اللہ پاک کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا جسے برداشت کرنے کی تم میں طاقت نہیں۔ چنانچہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس رات مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو میں نے جہنم میں کچھ لوگوں کو مردار کھاتے دیکھا۔ میں نے پوچھا، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ لوگوں کا گوشت کھانے یعنی غیبت کرنے والے ہیں۔ زبان کو روکو ورنہ۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، علماء یا بعمل حفاظ قرآن اور طالب علموں سے اپنی زبان کو روکے رکھو اور اپنی زبان سے لوگوں کی آبرو ریزی نہ کرو ورنہ جہنم کے کتے تمہیں پھاڑ ڈالیں گے۔ حضرت سیدنا ابو قلابہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، غیبت کی وجہ سے دل ہدایت سے ہٹ کر ویران ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے فضل سے ہمیں اس بات سے محفوظ رکھے، آمین۔ جائز گفتگو کیوں نہ کی جائے؟ یہ کلام ناجائز گفتگو کے متعلق تھا، جبکہ جائز گفتگو بھی چار وجہوں سے ترک کر دینی چاہیے۔ پہلی وجہ، کرامن کاتبین کو ایسی چیز لکھنے کی تکلیف دینا جس میں کوئی بھلائی ہے نہ فائدہ، لہٰذا بندے پر لازم ہے کہ ان سے حیا کرے اور انہیں تکلیف نہ دے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں ایسا نامہ اعمال پیش کرنا جس میں بیکار و فضول باتیں درج ہوں، لہٰذا بندے کو چاہیے کہ اس سے بچے اور اللہ پاک سے ڈرے۔ منقول ہے کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کسی شخص کو بیہودہ گوئی کرتے دیکھا تو فرمایا، اے فلاں، تو بارگاہ الہی کے لیے نامہ اعمال لکھوا رہا ہے تو دیکھ لے کیا لکھوا رہا ہے۔ قیامت کے دن فضول باتوں سے پر اعمال نامہ رب العالمین جل جلالہ کے سامنے پڑھنا ہوگا۔ اس وقت ساری مخلوق جمع ہوگی، چاروں طرف ہولناکی سختی ہوگی اور تم بھوکے پیاسے اور ننگے ہوگے اور جنت اور جنتی نعمتوں سے روک دیے گئے ہوگے۔
قیامت میں تمہیں اپنی دنیاوی گفتگو پر ملامت و شرمندگی ہوگی، تمہارے پاس کوئی دلیل نہ ہوگی، اور تمہیں رب عز و جل سے حیا آئے گی۔ مقولہ ہے کہ یعنی فضول گفتگو سے بچ، کیونکہ اس کا حساب بہت طویل ہوگا۔ نصیحت حاصل کرنے والے کے لیے ان 4 باتوں کی نصیحت کافی ہے۔ ان کی تفصیل ہم نے اپنی کتاب اسرار و معاملات الدین میں بیان کر دی ہے۔ اگر زیادہ کی خواہش ہے تو اسے پڑھ لو، تمہاری تشفی ہو جائے گی۔ دل کا بیان۔ اصلاح دل کے 5 اصول۔ دل کی حفاظت، اس کی اصلاح، اس میں اچھا غور و فکر اور خوب کوشش کرنا بھی تم پر لازم ہے، کیونکہ اس کا معاملہ تمام اعضاء سے زیادہ پر خطر، زیادہ اثر انگیز اور زیادہ پیچیدہ ہے، اور اس کی اصلاح بھی سب سے مشکل ہے۔ میں اس کی اصلاح کے 5 اصول بیان کرتا ہوں جو کافی وافی ہوں گے۔ پہلا اصول، دل کی حفاظت کے لیے پہلا اصول درج ذیل فرامین باری تعالی ہے۔ نمبر 1، ترجمہ کنز ایمان۔ اللہ جانتا ہے چوری چھپے کی نگاہ اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہے۔ نمبر 2، ترجمہ کنز ایمان، اور اللہ جانتا ہے جو تم سب کے دلوں میں ہے۔ نمبر 3، ترجمہ کنز ایمان، بے شک اللہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ کس قدر فرمایا ہے اور اسے بارہا دہرایا ہے، اور خاص بندوں کو ڈرانے اور خبردار کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ پاک دلوں کے حال سے باخبر ہے، کیونکہ غیبوں کے جاننے والے کے ساتھ معاملہ بڑا نازک ہے، تو غور کرو کہ تمہارے دلوں کے کیسے کیسے خیالات سے وہ باخبر ہے۔ دلوں پر نظر۔ دوسرا اصول، حفاظت دل کے لیے دوسرا اصول شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، تمہاری صورتوں، یعنی اللہ پاک تمہاری صورتوں اور کھالوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ جب دل اللہ پاک کی نظر کا مقام ہے تو پھر تعجب ہے اس شخص پر جو مخلوق کو نظر آنے والے اپنے چہرے کو آراستہ کرنے میں لگا ہوا ہے کہ اسے دھوتا اور میل کچیل سے صاف رکھتا ہے، اور جتنا ہو سکتا ہے اسے خوبصورت کرنے میں لگا رہتا ہے تاکہ لوگوں کو اس میں کوئی خامی نظر نہ آئے، جبکہ وہ شخص اللہ پاک کی نظر کے مقام یعنی اپنے دل کا خیال نہیں رکھتا کہ اسے بھی صاف ستھرا اور آراستہ کرے، تاکہ اللہ پاک اس میں کوئی میل کچیل، آفت اور عیب نہ پائے، بلکہ وہ اپنے دل کو ایسی گندگیوں، غلاظتوں اور برائیوں سے بھر دیتا ہے کہ اگر لوگوں کو ان میں سے ایک کا بھی پتہ چل جائے تو یقیناً اس سے دور بھاگیں، کنارہ کشی کر لیں اور اسے دھتکار دیں، اور اللہ پاک ہی مدد فرمانے والا ہے۔ پیشوا کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ تیسرا اصول، دل ایسا سردار و بادشاہ ہے جس کی اطاعت و پیروی کی جاتی ہے، تمام اعضاء اس کی رعایا ہیں، پس جب پیشوا صحیح ہوگا تو پیروکار بھی صحیح ہو جائیں گے، اور جب بادشاہ سیدھا رہے گا تو رعایا بھی سیدھی رہے گی۔ اسی بات کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بیان فرمایا کہ یعنی جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح رہے تو پورا جسم صحیح رہتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ سنو، وہ دل ہے۔ جب تمام تر اصلاح کا مدار دل پر ہے تو اس پر بھرپور توجہ دینا ضروری ہے۔ جواہرات کی تجوری۔ چوتھا اصول، دل بندے کے تمام عمدہ خزانوں اور جواہرات کے لیے ایک تجوری ہے۔ ہر جوہر پیش قیمت ہے۔ ان عمدہ جواہرات میں سب سے پہلے عقل ہے اور سب سے عظیم تر اللہ پاک کی معرفت ہے، اور یہی دونوں جہاں کی سعادت کا سبب ہے۔ پھر بصیرت ہے جو بندے کو اللہ پاک کی بارگاہ میں عزت و وجاہت دلاتی ہے۔ پھر عبادات میں خالص نیت ہے جس پر ہمیشہ کے ثواب کا دار و مدار ہے۔ پھر طرح طرح کی حکمتیں اور علوم ہیں جو بندے کی بزرگی کا سبب ہیں۔ یوں ہی تمام عمدہ اخلاق و صفات ہیں جو بندے کو دوسروں سے افضل کر دیتے ہیں۔ ان سب کی تفصیل ہم نے اپنی کتاب اسرار
معاملات الدین میں کر دی ہے۔ جب تجوری اتنی قیمتی ہو تو لازم ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے اور اسے گندگی اور آفات سے بچایا جائے۔ یوں ہی چوروں ڈاکوؤں سے بھی اسے محفوظ رکھا جائے اور کئی طرح سے اسے عزت دی جائے تاکہ اس میں موجود نادر جواہرات تک کوئی میل کچیل پہنچے، نہ ہی کوئی دشمن ان پر قبضہ کر سکے۔ دل کے 5 احوال۔ 5واں اصول۔ میں نے دل کی حالت پر غور کیا تو مجھے اس کے 5 ایسے احوال نظر آئے جو انسان کے دیگر اعضاء میں نہیں ہوتے۔ پہلا، دشمن اسے تباہ کرنے کے در پہ ہے اور اپنی تمام تر فریب کاریوں کے ساتھ اس کے پیچھے پڑا ہے، کیونکہ شیطان ہر وقت انسان کے دل کے ساتھ چمٹا ہوا ہے اور دل الہام اور وسوسہ دونوں کی جگہ ہے کہ فرشتہ اور شیطان دونوں اسے اپنی طرف دعوت دینے میں لگے رہتے ہیں۔ نمبر 2، دل کی مصروفیت بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ عقل اور خواہش دونوں دل ہی میں ہوتی ہیں، لہٰذا یہ 2 لشکروں کا میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ ایک طرف خواہش اپنی فوج کے ساتھ موجود ہے تو دوسری طرف عقل اپنے لشکر کے ساتھ کھڑی ہے، اور دل ہمیشہ ان دونوں کی باہمی مخالفت اور جنگ کے درمیان رہتا ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ اس سرحدی علاقے کی حفاظت و نگہداشت کی جائے اور اس سے غافل نہ رہا جائے۔ نمبر 3، دل کے عوارضات بھی بہت زیادہ ہیں، کیونکہ وسوسے اور خیالات تیروں اور بارش کی مانند دن رات اس پر برستے رہتے ہیں، جن کے ختم ہونے کی صورت نظر نہیں آتی، اور نہ ہی تم انہیں روکنے کی طاقت رکھتے ہو۔ دل آنکھ کی طرح 2 پلکوں کے مابین بھی نہیں ہے کہ جنہیں تم بند کر کے پرسکون ہو جاؤ، نہ ہی یہ کسی تنہائی والی جگہ میں ہے اور نہ ہی اندھیری رات میں ہے کہ دشمن اسے دیکھ نہ سکے۔ یہ زبان کی طرح 2 جبڑوں کے پیچھے دانتوں اور ہونٹوں کی آڑ میں چھپا ہوا بھی نہیں ہے کہ تم اسے روک سکو، بلکہ دل تو وسوسوں کا نشانہ ہے جنہیں تم روک سکتے ہو، نہ کسی صورت دل کو ان سے بچانے کی تمہیں قدرت ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وسوسے کبھی دل سے جدا ہو جائیں، پھر نفس بھی ان وسوسوں کی پیروی کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان وسوسوں کا مقابلہ کرنا انتہائی مشکل معاملہ ہے، جو مکمل طاقت اور شدید محنت کا محتاج ہے۔ نمبر 4، دل کا علاج تمہارے لیے بڑا دشوار ہے، کیونکہ وہ تم سے پوشیدہ ہے اور بہت مشکل ہے کہ تم اس کی طرف بڑھنے والی آفت یا اس کی بدلتی حالت کو بھانپ سکو۔ لہٰذا اس کی چھان بین کے لیے تمہیں طویل مجاہدات، گہرے غور و فکر اور کثیر ریاضت کی ضرورت ہے۔ نمبر 5، آفات دل کی طرف بہت تیزی سے بڑھتی ہیں۔ آفات دل کی طرف بہت تیزی سے بڑھتی ہیں اور دل بھی بہت جلد بدل جاتا ہے۔ منقول ہے کہ دل جوش مارتی ہنڈیا سے بھی زیادہ تیزی سے پلٹ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ایک شاعر نے کہا، ترجمہ: دل کو بدلتے رہنے کی وجہ سے قلب کہتے ہیں، اور رائے انسان میں طرح طرح کی حالتیں پیدا کرتی ہے۔ دل پر بھرپور توجہ ضروری ہے۔ پھر معاذ اللہ اگر دل پھسل جائے تو اس کا پھسلنا بہت بڑا ہوگا اور اس کا بگڑ جانا انتہائی پریشان کن ہوگا۔ اس کی سب سے چھوٹی لغزش یہ ہے کہ یہ سخت ہو جائے اور غیر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اور انتہائی لغزش یہ ہے کہ اس پر کفر کی مہر لگ جائے۔ کیا تم نے رب عز و جل کا یہ فرمان نہیں سنا؟ ترجمہ کنز الایمان: منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ تکبر شیطان کے دل میں موجود تھا، جس نے اسے ظاہر میں بھی انکار اور کفر پر ابھارا۔ کیا تم نے یہ فرمان الہی نہیں سنا؟ ترجمہ کنز الایمان: مگر وہ تو زمین میں پکڑ گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہوا۔ دولت کی طرف میلان اور خواہش بلعم بن باعورہ کے دل میں موجود تھی، جس نے اسے اس انتہائی برے گناہ پر ابھارا۔ اب یہ فرمان باری تعالیٰ سنو۔ ترجمہ کنز الایمان: اور ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دلوں اور آنکھوں کو جیسا وہ پہلی بار اس پر ایمان نہ لائے تھے، اور انہیں چھوڑ دیتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکا رہے۔ اے بندے، یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک کے خاص بندے اپنے دلوں کے معاملے میں خوف زدہ رہے، ان پر روتے رہے اور ان پر اپنی پوری توجہ رکھی،
اللہ پاک ایسوں کی تعریف میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، ڈرتے ہیں اس دن سے جس میں الٹ جائیں گے دل اور آنکھیں۔ اللہ پاک ہمیں اور تمہیں نصیحت حاصل کرنے، وسوسوں کے وقت ہوشیار رہنے اور عمدہ طریقے سے دلوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بے شک وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ اصلاح دل کے متعلق کتب۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس دل کا معاملہ تو بہت اہم ہے، لہٰذا ہمیں وہ باتیں بتا دیجئے جن سے اس کی اصلاح ہو سکے، اور وہ آفات بھی بتا دیجئے جو اسے خراب کرتی ہیں۔ امید ہے ہمیں ان پر عمل کی توفیق نصیب ہو جائے۔ تو جان لو کہ ان کی تفصیل اتنی زیادہ ہے کہ اس کتاب میں ان کی گنجائش نہیں۔ علماء آخرت ان معانی کو بیان کرنے اور اس نقطہ پر کتابیں لکھنے کی طرف متوجہ ہوئے تو انہوں نے اصلاح دل کے لیے ایسی 90 عمدہ صفات بیان کی جن کا بندہ محتاج ہے، اور ان کے مقابلے میں 90 بری چیزیں ذکر کی جن سے بچنا ضروری ہے۔ پھر ضروری اور ممنوع افعال کو بھی تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا۔ میری زندگی کی قسم، جو شخص اپنے دینی معاملے کی اہمیت کو سمجھے گا اور خواب غفلت سے بیدار رہ کر اپنی فکر کرے گا تو اللہ پاک کی توفیق سے ان باتوں کو حاصل کرنا اور ان پر عمل کرنا اسے زیادہ نہیں لگے گا۔ ان باتوں کا کچھ حصہ ہم نے اپنی کتاب احیاء العلوم جلد 3 کے باب عجائب قلب کا بیان میں ذکر کیا ہے، مگر ان سب کی تفصیل اور علاج کی کیفیت اپنی کتاب اسرار و معاملات الدین میں بیان کی ہے۔ یہ بذات خود ایک مستقل اور عظیم فوائد پر مشتمل کتاب ہے، مگر اس سے جید علماء اور پختہ علم والے ہی نفع اٹھا پاتے ہیں، جبکہ اس کتاب منہاج العابدین کا مقصد یہ ہے کہ اس سے ہر ابتدائی و انتہائی درجے والا اور ہر مضبوط و کمزور شخص نفع اٹھا سکے۔ ایک وظیفہ ہے، یا سلام 111 بار پڑھ کر بیمار پر دم کرنے سے انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک سے دعا کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔